بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے امامت کے مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں. امام کی فضیلت کیا ہے اور امام کا درجہ کیا ہے، کیسے آدمی کو امام مقرر کرنا چاہیے، امام کی اقتداء کتنی کرنی چاہیے، سارے مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے تقریباً 15-20 صفحے میں تمہارے سامنے ذکر کریں گے. امام مقتدیوں کے لیے اور مقتدیوں کے لیے گویا کہ واسطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنی عبادتوں کو پہنچانے کے لیے. مقتدی جو عبادت کر رہے ہیں، مقتدی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے لیے امام گویا کہ واسطہ ہے. اور یہ امامت کی جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود رہے امامت کراتے رہے. اسی طریقے سے یہ امامت کی جگہ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے. اس وجہ سے امامت کے لیے ایسے آدمی کو مقرر کرنا چاہیے جو مقتدیوں میں علم، فضل، تقوی وغیرہ سب کے اعتبار سے افضل ہو، سب سے زیادہ بہتر ہو. اور اگر کسی آدمی کو جو امامت کے لیے متعین کیا گیا مقتدی اس سے زیادہ افضل ہو تو پھر یہ مکروہ ہے. اور اگر آج کل کے زمانے میں جیسے مسجد کے متولیان طے کرتے ہیں تو یہ متولیان کی ذمہ داری ہے کہ مقتدیوں سے زیادہ علم کے اعتبار سے، مقتدیوں کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، مقتدیوں کے اعتبار سے سب سے اچھا اور افضل آدمی جو ہو اس کو امامت کے لیے متعین کیا جائے. جب ایک مرتبہ امام متعین کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد اس کے پیچھے جو بھی آئے گا، چاہے اس سے فضیلت میں، تقوی میں، طہارت میں بڑا ہو، تو اس کو اس امام کی اقتداء کرنی چاہیے. اس امام کو وہاں سے ہٹانا درست نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حدیث آئے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو امام بنایا ہے، جن کو امام مقرر کیا گیا، اس کو مقتدیوں میں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ جو آدمی تھا اچھا، اسی کو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر نیابت کے لیے مقرر کیا. اب اس میں اختلاف ہے، جیسے عنقریب آئے گا کہ عالمہم یہ افضل ہے یا اقرأہم یہ افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اگر کوئی آدمی ایسا کوئی امام ایسا ہو کہ مسائل کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہو، عالم ہو، اور ساتھ ساتھ میں قرآت کے مسائل کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہو، قرآت بھی اچھا پڑھ رہا ہو، تو وہ کیا ہے، سونے پر سہاگا ہے. ایسے آدمی کو امام مقرر کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا آدمی نہ ملے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم کو بیان کرتے ہیں، اس کو افضل قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ مسائل کی ضرورت ہر ارکان میں پڑے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے اماموں میں سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ جو ہیں وہ اقرأ کو فضیلت دیتے ہیں. بہرحال ان کے علاوہ بھی فقہاء نے امام کی تعیین میں کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، اور اگر دو آدمی ہو تو دونوں میں سے کس کو زیادہ ہونا چاہیے، کس کو فضیلت دینی چاہیے، اس کی پوری تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل العلم و اہل الفضل احق کو بالامامت، امامت کے لیے زیادہ حقدار ہیں. جی
حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض موت واقع ہوئی تو اس وقت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک طاقت رہی، جب تک ہمت رہی، مسجد میں جا کر امامت کراتے رہے. لیکن جب مرض کی شدت ہو گئی، چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہو گئی اور مسجد میں جب نہ جا سکے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ حضرت ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو امامت کر کے نماز پڑھائے. چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ اونچا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب امامت کے لیے مقرر کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کبھی لوگوں نے نام لیا، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا اور اصرار کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے متعین کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال کم تھے، لیکن ہر آن اور ہر لمحے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب یار تھے، صاحب غار تھے. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حقدار تھے. جتنے صحابی تھے ان سارے صحابی میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا. تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ افضل ہو، ایسے آدمی کو امام متعین کرنا چاہیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت صغرا کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر کے اشارہ بھی کر دیا کہ امامت کبریٰ کے لیے بھی اگر ضرورت ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے امیر المومنین بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بنایا جانا چاہیے. جی. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع گزشتہ بتایا تھا، اس وجہ سے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کو امامت کے لیے، نائب امام کے لیے متعین کیا جائے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتی تھی کہ کیا ہے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا جائے. اس وجہ لیکن دونوں کے جو مقاصد تھے وہ الگ الگ تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتی تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے اور زیادتی ضعف کی وجہ سے، زیادہ کمزوری کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر نہیں تشریف لے جا سکے، اور اس کی وجہ سے نیابت کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا جا رہا ہے. تب جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں گے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق بڑھتا چلا جائے گا، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصلی پر نہیں جا سکیں گے. تو لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے کا، یہ طنز دینے کا موقع ملے گا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، کیسا ناکارہ، کیسا منحوس آدمی مصلی پر آیا کہ اس کے آنے کے بعد سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مصلی پر تشریف لانے کا موقع نہیں ملا. اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت نہ کرائے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین نہ کیا جائے تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت اب یہ تو صاف طور نہیں کہا، لیکن دوسرا بہانہ کیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی رقیق القلب آدمی ہے، اور جب وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور آپ نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے پھر قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا بھی بہت آتا ہے. تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے اوپر جائیں گے تو روئیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ رنج اور افسوس ہوگا. اس وجہ سے حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی دوسرے کو متعین کیا جائے.
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طریقے سے سوچ رہی تھی، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب بیمار ہو رہے ہیں اور بیماری کی وجہ سے بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ حالت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے مسجد میں بھی تشریف نہیں لے جا سکتے، اور یہ مصلح خالی پڑا ہے۔ اس وقت مصلح پر جو قبضہ کرے گا مصلح اسی کا ہو جائے گا، امامت صغرا بھی اسے ملے گی، امامت کبرا بھی اسے ملے گی۔ اس وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میرے ابا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو پور کر لے، تو اس صورت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آگے چل کر بہت اچھے مواقع ہوں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں، وہ پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا اور کہا کہ تم کچھ بولو نا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جگہ عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجاز نبوت کو اچھی طریقے سے جاننے پہچاننے والے ہیں، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ان کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، صدیقیت کا مرتبہ ان کو ملا ہوا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ حقدار ہے۔ اور یہ جو کہہ رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا کہنے کا مقصد کچھ اور ہے اور کہہ کچھ اور رہی ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم صواحب یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے سہیلیوں کی طرح تمہارا کام ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے حضرت ابوبکر کو کہو کہ ابوبکر ہی نماز پڑھائیں۔ جی إذا قام مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس قال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها۔ کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا تھا فَإِن كُنَّ صَوَاحِبُ یوسف نہیں آیا، فإن كن صواحب يوسف فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم۔ یعنی فَأَتَاهُ الرسول یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم امامت کرو۔ اس وجہ سے انہوں نے امامت کی۔ فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس۔ قالت عائشة رضي الله عنها قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ کے خالی ہونے کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا شروع ہو جائے گا، اور رونے کی وجہ سے زور سے آواز نہیں نکلے گی، مصلیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر کو چھوڑ کر دوسرے کو آپ امامت کے لیے کہیے۔ جی فمر عمر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور دلیل کے ساتھ کی کہ اس وجہ سے ابوبکر کی جگہ پر عمر کو کیا ہے امامت کے لیے آپ ارشاد فرمائیے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حفصہ سے کہا کہ میں ہی بولتی رہتی ہوں، تو بھی تو بول، تو بھی تو کہے، میری تائید کر، اور یہ کہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سپرد کی جائے۔ فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس، ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت حفصة، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی بات کہی، وہی گزارش کی کہ حضرت ابوبکر کی جگہ پر کسی دوسرے کو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کہیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ان كنا لان یہ ایک جزرہ کا کلمہ ہے، چھوڑ، جیسے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ان كنا لانتن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. یوسف علیہ السلام تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صواحب کی مانند ہو کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارہا ایسا موقع ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انہوں نے کچھ کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے کی وجہ سے حضرت حفصہ نے کیا تو ان کو ڈانٹ پڑی. یہاں پر بھی حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ کو تم بھی کچھ کہو نا. اس پر انہوں نے جب کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہ انت صواحب یوسف کر کے ڈانٹ پلائی. جی. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه ان ابا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم اثنين وهم صفوف في الصلاه فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجره ينظر الينا وهو قائم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کے میں بیماری کی حالت میں مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں حجرے عائشہ جس کو کہا جاتا ہے حجرے عائشہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں آرام فرما رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے بغیر ان کو کسی طریقے سے چین نہیں آتا تھا. ابھی بیماری کی وجہ سے 1-2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جا بھی نہیں سکے. اس وجہ سے بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا تھی. چونکہ ہمارے دلوں میں تو اتنی حب النبی نہیں ہے اس وجہ سے اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کیا گزر رہی ہوگی وہ ایک سچا عاشق ہی جانتا ہے کہ صحابہ کتنے پریشان حال تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اگر تشریف لے آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی اور ایک معشوق کو جب اپنے عاشق کی زیارت ہو جاتی ہے تو کتنی تسکین ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں. بہرحال یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں ہو رہی ملاقات بھی نہیں ہو رہی بات چیت بھی نہیں ہو رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں حجر مبارکہ میں کیا بیماری کی وجہ سے آرام فرما رہے ہیں اور وہاں کسی کو جانے آنے کی کیا ہے اجازت نہیں تھی یا اس طریقے سے کوئی تکلیف ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کا انتظام کرنا مشکل ہو جگہ بھی تنگی ہے اس وجہ سے کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا. خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 2-3 دن ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وغیرہ کرنے سے بھی وہ محجور تھے رکے ہوئے تھے. اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے. درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا سے درست ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آنے کے لیے تیار ہوئے غسل کیا اور غسل کر کے تیاری کر ہی رہے کہ پھر بے ہوش ہو گئے پھر غسل کیا پھر بے ہوش ہو گئے 2-3 مرتبہ ایسا ہوا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے میں اب نہیں جا سکتا تھا حضرت ابوبکر کو کہہ دیا اور جہاں ذرا سا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت قوت محسوس ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں سہارا کے ساتھ
हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहुंचे। ये सारी चीजें तुम्हारे सामने आई हुई है। बहरहाल अब ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आखिरी दिन है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मर्ज तकरीबन 13 दिन का था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा में सर का दर्द शुरू हुआ था और सर के दर्द से बात हुई थी। जब आएगी तो उस वक्त इंशाअल्लाह वहाँ तफसील बताएंगे। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये पीर का दिन था और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप लोगों को नमाज पढ़ाइए। चुनांचे 2-3 दिन से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन को इमाम बनकर नमाज पढ़ा रहे हैं और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज की वजह से अपने हुजरे मुबारका में है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन ने 2-3 दिन से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नहीं की थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा क्या है हुमूम और गुमूम में मुब्तला थे कि अपने महबूब की ज़ियारत नहीं हुई। जो पीर का दिन था और पीर के दिन में फजर की नमाज का वक्त था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ कि मेरी उम्मत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इब्तिदा में नमाज पढ़ रही है और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इत्मीनान हुआ कि मेरे बाद अबू बकर इन लोगों की इमामत करेंगे, इमामत सुगरा भी, इमामत कुबरा भी। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम बनकर नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पीछे इक्तिदा में लगे हुए थे और सब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बिला खिलाफ इमामत में पसंद कर रहे थे और नमाजें हो रही थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखकर बहुत ही ज्यादा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसरत हुई। पर्दा हटाया और इसी चीज को देखने के लिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत कर रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्या हाल है, किस तरीके से है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सब ठीक था। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसरत हुई, खुशी हुई और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट तारी हुई। इधर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुबारका फिर तसव्वुर कर लो कि जो मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में दरमियान में एक दीवार है और उस दीवार के पीछे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान है कि बस वो दीवार को हो जाएगा। तो जब पर्दा हटा तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को एकदम बेचैनी हुई और एकदम मसरत हुई कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। इस वजह से सब के सब क्या है जो नमाज में मुब्तला थे तो उसने पर्दे हटने की आहट सुनकर ये समझे कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हालांकि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं ला रहे थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नजारा कर रहे थे कि मेरी उम्मत एक इमाम के पीछे किस तरीके से इक्तिदा कर रही है और क्या हालत है। लेकिन साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ये समझे कि जैसे इससे पहले पर्दा हटता था और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे, इस तरीके से तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये समझे पर्दा हटने की वजह से कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पीछे हटना शुरू किया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके रोक दिया और फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया। ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नजर है जो अपने उम्मत के ऊपर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली और इत्मीनान का सांस लिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इब्तिदा में सब के सब नमाज पढ़ रहे हैं और फौरन पर्दा गिरा दिया। बहरहाल फजर की नमाज हो गई। फजर की नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए तशरीफ लाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमरे में से निकले,
लोगों ने पूछा तो उस वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर बहुत ही ज्यादा खिल रहा था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छा दिखाई दे रहा था। इस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी समझे कि तबीयत अच्छी है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखकर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को उस वक्त कह दिया था कि देखो, बनु हाशिम के यहाँ आज तक जितने लोगों के इंतकाल हुए, उन इंतकालात की हालत मेरे सामने है और मुझे ये महसूस हो रहा है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आखिरी वक्त आया हुआ है और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल का वक्त करीब है। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि बेटी का हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था, इस वजह से कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ आए और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और फिर उसके बाद उनको भी ये महसूस हुआ कि तबीयत अच्छी है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दिया जब बुझना शुरू होता है तो उस वक्त उसकी जो क्या है रोशनी है, वो रोशनी तकरीबन बढ़ जाती है। तकरीबन यही हाल यहाँ पर भी था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त करीब से करीब होता चला जा रहा था और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर हशाशियत बशाशियत बहुत तेजी के से बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी ये समझे कि तबीयत बहुत अच्छी है। और मदीना मुनव्वरा में अवाली में एक जगह थी, वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ काम था। इस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस काम के लिए निकल गए। इधर 9:30 10:30 11 बजे का वक्त हुआ और 11 बजे के वक्त के ऊपर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा और अज़वाज मुतहहरात वगैरह हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी और हजरत फरिश्ता मलकुल मौत हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और नबी की और रसूल का जान लेने से पहले उनको इत्तिला दी जाती है, इजाजत ली जाती है, सलाम किया जाता है। तो वो सारी चीजें हुई और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छत की तरफ देखा और छत की तरफ देखकर अल्लाहुम्मा बिर रफीक़िल आला कहा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने पर टेक लगाकर बैठी हुई थी। उन्होंने समझा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा बिर रफीक़िल आला कहा और मैंने हदीस में पहले सुना था कि नबी की रूह उस वक्त तक नहीं निकलती या नहीं निकाली जाती जब तक कि उनसे इजाजत नहीं ली जाती। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है और रफीकुल आला को पसंद कर लिया है, अब वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बस ये हजरत आयशा सोच ही रही थी कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक बदन से निकल गई और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। तो ये फजर की नमाज जो थी वो इंतकाल से चंद घंटे पहले की बात थी और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी क्या है अपनी उम्मत के ऊपर ये आखिरी नजर डाली, मसरत हुई, खुशी हुई और मुस्कुराहट के साथ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को देखा और फिर उसके बाद क्या है उसी दिन दुहा कुबरा के वक्त ज़वाल के से पहले पहले हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। जी। فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك मुसहफ मुसहफ कहते हैं कुरान पाक को। कुरान पाक का जो सफ़ा साफ शफाफ होता है, सफ़ेद होता है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर भी अनवारात की वजह से और क्या है बीमारी की वजह से बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। जी। ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसल्ले पर थे, उनको भी पर्दे के हटने की आवाज आई तो वो भी यही समझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ अच्छी तबीयत होती है तो तशरीफ लाया करते हैं, पर्दा हटा है तो कहीं तशरीफ लाएंगे, इसलिए वो खुद पीछे हटने लगे। लेकिन इस वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने के लिए पर्दा नहीं खोला था, बल्कि उम्मत को एक जगह पर इज्तिमा के साथ या एक इत्तिहाद के साथ एक आदमी के ऊपर इक्तिदा में लगने की मसरत को महसूस करना था, इस वजह से पर्दा खोला था और फिर पर्दा खोलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي من يومه کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے جی پھر کیوں چھوڑ دیا فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. حدثنا نہیں دیتا پہلے سے حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کے لیے کیا ہے امامت کے لیے باہر تشریف نہیں لائے مجلس بھی نہیں ہوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی اس خراب رہنے کی وجہ سے 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے جی فذهب أبو بكر رضي الله عنه يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا پردہ ہٹانے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لوگوں کے سامنے آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن سے عاشقان رسول نے دیکھا نہیں تھا کیا حالت ہوگی خود اندازہ کرو اور جب ایک دم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو اتنا سکون اتنا اطمینان پیدا ہوا کہ کچھ نہ پوچھو جی فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پردہ گرانے کے بعد پھر انتقال تک حالت حیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا جی حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليصلي فعاودته فقال مروه فليصلي. بار بار عاودت ہو معاودت کی گئی بار بار کہا گیا بار بار اصرار کیا گیا جی فقال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی آدمی امام کے اصل تو جو صف کا صحیح طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ امام مصلی پر کھڑا ہو اور مقتدی جو 2 یا 2 سے زائد ہو وہ صف میں کھڑے ہو لیکن اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے اگر امام کی داہنی طرف ایک آدمی کھڑا ہو جائے بائیں طرف کھڑا ہو جائے تو اس طرح پیچھے سے تو یہ بھی جائز اور درست ہے لیکن اصل طریقہ جو ہے وہ ایک آدمی ہو تو امام کی داہنی طرف امام کا جو ایڑی ہے اس ایڑی کے پاس اس کی انگلیاں ہو اس طریقے سے اتنے پیچھے کھڑا رہے دوسرا آدمی آ جائے تو پھر صف بنا لی جائے بہرحال یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے کسی ضرورت کی وجہ سے یا کوئی معذوری ہو اور اس معذوری کی وجہ سے امام کے پاس اگر کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے اور امام امامت کرے اور وہ آدمی امام کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مکبر کا درجہ اپنائے اور مکبر کی طرح وہ تکبیر کہتے رہیں تو اس صورت میں بھی یہ جائز اور درست ہے جی حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے جی
قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج. اب اس میں کسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا صحت ذرا طاقت محسوس ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میں مسجد میں جا سکتا ہوں اور مسجد میں جا کر امامت کر سکتا ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں سہارا لے کر بھی دو آدمی کے سہارا لے کر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ہیں جی۔ فإذا أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه استأخر حضرت فأشار. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نماز تو شروع کر دی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خفت کچھ سہولت محسوس ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی کے سہارے سے تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ مصلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ خالی کرتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ استاخرہ فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جس طریقے سے آپ نماز اشارہ کر کے کہا، بات نہیں کی اس لیے کہ بات کرتے تو نماز ٹوٹ جاتی، اشارہ کر کے کہا کہ اسی طریقے سے تم رہو جس طریقے سے کر رہے تھے۔ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر رضي الله عنه إلى جنبه. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ فجلس جی فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه حضور وسلم. اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوف کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے آواز زیادہ اونچی نہیں نکل رہی تھی، دوسروں کو نہیں سنائی دے رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے یا حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے، اس وجہ سے حضرت ابوبکر آواز کو سن رہے تھے تکبیر کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن کر آواز نکال رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکبر ہونے کی حیثیت سے اتحاد کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جی۔ فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. باب من دخل اليوم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جاز صلاته. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل دیکھو امامت کا حق امامت کا حق تو امام کو ہے، لیکن امام کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی حالت پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ امامت نہ کر سکے اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آدمی جس کو امام مقرر نہیں کیا گیا تھا لیکن ٹیمپروری اس وقت ان کو امام مقرر کیا گیا ہے، وہ امام بن کر نماز پڑھا رہا ہے، اتنے میں اصل امام آ جائے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جو ٹیمپروری امام ہے وہ پڑھاتا رہے، یا وہ اصل امام آ گیا تو وہ اصل امام کے لیے وہ جگہ کو چھوڑ دے؟ اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ مسجد قباء میں دو گروہوں کے درمیان میں کچھ ناچاقی ہو گئی یا کوئی بات ہو گئی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مسجد قباء تک کے لیے تشریف لے گئے، اور جس وقت تشریف لے گئے اس وقت حضرت ابوبکر کو اور اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے تھے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں فلانے جگہ پر، وہاں کچھ اصلاحی کام کرنا ہے، اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کے وقت تک اگر میں نہ آؤں تو ابو بکر کو کہنا کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں تاخیر ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پھر حضرت بلال نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امامت کے لیے کہے گئے ہیں، آپ نماز پڑھائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ جو نماز اپنے وقت پر کیا ہے حضرت